جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پارٹ 2 چیپٹر 2 پرنسپلس آف پالیسی کے آرٹیکل 29، 30 اور 31 کو پڑھا۔ آج ہم پرنسپلس آف پالیسی کے چیپٹر کے آرٹیکل 32 کو سمجھیں گے۔ آرٹیکل 32 ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز۔ ریاست کی یہ بھی حکمت عملی ہوگی کہ وہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو پروموٹ کریں گی۔ لوکل گورنمنٹ مینس بلدیاتی ادارے، جو آپ کے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، جو یونین کاؤنسل سے شروع ہوتے ہیں، یو سی سے شروع ہو کر میونسپل کارپوریشن تک جاتے ہیں۔ یعنی پہلے ہوتی ہے یونین کاؤنسل، پھر ٹاؤن کمیٹی، پھر میونسپل کمیٹی، پھر ڈسٹرکٹ کاؤنسل، اس کے بعد میونسپل کارپوریشن۔ تو یہ لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ ہے جس کی الیکشن ہوتی ہے، جس کے کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، اور وہی چیئرمین کو جو ہے الیکٹ کرتے ہیں۔ یہ لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ ہو گیا۔ اور چیئرمین جو ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ میں، وہ پاورفل ہوتا ہے، کیونکہ پرنسپل آف پالیسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن پاور کیے جائیں گے، یعنی پاورز جو ہے وہ نچلی سطح تک لائے جائیں گے، یو سی سطح تک۔ ایک جو کاؤنسلر ہے یو سی کا، اس کو پتا ہے کہ میرے وارڈ میں کیا کیا جو ہے پرابلمس ہے، اور وارڈ میں کہاں کہاں پر کام کی ضرورت ہے، کہاں گلی بنانی ہے، کہاں گٹر بنانا ہے، کہاں پر جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو ایک کاؤنسلر کو پتا ہوتا ہے۔ ایم پی اے تو بڑی پاپولیشن پر وہ الیکٹ ہوتا ہے، اور ایم پی اے کا کام ہے صرف اسمبلی میں قانون سازی کرنا۔ باقی جو معاملات ہیں وہ یو سی سطح تک اگر چلائے جائے تو لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا۔ اسی آرٹیکل کے متعلق سندھ میں ایک ایکٹ ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنی پاپولیشن پر یو سی ہوگی، کتنی پاپولیشن پر ٹاؤن کمیٹی ہوگی، اور کتنی پاپولیشن پر میونسپل کمیٹی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آرٹیکل 32، پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز۔ اچھا، اس میں جو ہے لوکل گورنمنٹ میں کسان، مزدور اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی، جیسے ہم مخصوص سیٹیں بولتے ہیں۔ تو پیزنٹ ورکرز اینڈ وومن کے لیے اسپیشل ریپریزنٹیشنز ہوگی، ان کی مخصوص سیٹیں ہوگی اس میں۔ آرٹیکل 33 ہمیں بتاتا ہے پیروکل اینڈ ادر پریجوڈیسز ٹو بی ڈسکریجڈ، یعنی سٹیزنز کے بیچ میں جو ہے علاقائی، قبائلی یا فرقہ وارانہ، صوبائی، یہ جو تعصبات ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، ان تعصبات کو ختم کر دیا جائے گا۔ پیروکل، ریشل، ٹرائبل، سیکٹیرین اینڈ پروونس پریجوڈیسز، ان تعصبات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 33 نے ہمیں بتایا۔ آرٹیکل 34 ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف، اسٹیپس shall be taken to ensure full participation of women in national life، یعنی نیشنل لائف میں عورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے، حصہ ہے، اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ عورتوں کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں نیشنل لائف میں۔ آرٹیکل 35 نے ہمیں بتایا پروٹیکشن آف فیملی، یعنی یہ بھی حکمت عملی کے اصولوں میں شامل ہے کہ فیملی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اس میں میرج کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، فیملی، مدر اینڈ چائلڈ، اس کا کانسیپٹ بہت وائڈر ہے فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کا۔ آرٹیکل 36 نے ہمیں یہ بتایا کہ پروٹیکشن آف منارٹیز کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے گی۔ یہ حکمت عملی کے اصولوں میں شامل ہے۔ پروٹیکشن اور منارٹیز کو ڈیو ریپریزنٹیشن دی جائے گی، پروونشل اور فیڈرل سروسز میں ان کو ریپریزنٹیشنز دی جائے گی۔ منارٹیز ان کو بولتے ہیں، جیسے مسلمز میجارٹیز ہو گئے، جو اقلیت میں ہیں ان کو منارٹیز بولتے ہیں۔
تو منارٹیز کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے گا، یہ بھی حکمت عملی میں شامل ہے۔